ناظرین، انتہائی غیر معمولی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اور آپ اپنی آنکھوں سے ایک تاریخ کا دھارا بدلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ ماڈرن ہسٹری میں جو برلن وال کا گرنا ہے، اس کو ماڈرن ہسٹری کا سب سے بڑا واقعہ جو وہ مانا جاتا ہے، اور جس کے بعد جب وہ یونی پولر ورلڈ کا آغاز ہوا تھا، یعنی جس میں امریکہ ایک ہیجیمون کے طور پر دنیا میں سامنے آیا تھا۔ اس طاقت کو جتنی بھی معلوم انسانی تاریخ ہے اس میں سب سے بڑی طاقت جب وہ کنسیڈر کیا گیا، چاہے وہ سکندر اعظم ہو، چاہے وہ اسلامی دنیا کا عروج ہو، چاہے وہ یورپین امپائرز ہوں، کسی کو بھی پورے پلانٹ ارتھ کے اوپر حکمرانی حاصل نہیں ہوئی۔ بڑی بڑی امپائرز رہی ہیں، رومن امپائر ایک بڑی امپائر تھی، لیکن کسی کو بھی پورے پلانٹ ارتھ کے اوپر حکمرانی حاصل نہیں ہوئی ہے۔ لیکن برلن وال گرنے کے بعد جب سوویت یونین کولیپس ہوتا ہے تو امریکہ ایک ایسے امپائر کے طور پر ایمرج کرتا ہے جو اتنا سوفسٹیکیٹڈ ہے، جو اتنا طاقتور ہے، جو پوری دنیا کے اوپر اپنی حکمرانی رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، یہ واحد تاریخ میں واحد ایسا امپائر ہے۔ تو یہ برلن وال کا گرنا اور یہ واقعہ، یہ ماڈرن انسانی تاریخ کا سب سے اہم ترین واقعہ ہے جس کے اثرات پوری دنیا کے اوپر ہیں۔ پچھلے جو آپ نے 40 سال گزارے ہیں، جتنے بھی یہ سال بنتے ہیں، وہ اسی ریالٹی کی وجہ سے گزارے ہیں۔ اگر عراق تباہ ہوا ہے تو وہ اسی ریالٹی کی وجہ سے ہوا ہے کہ ایک یونی پولر ورلڈ ہے اور اس کو بچانے والا کوئی نہیں ہے، عراق کو بچانے والا کوئی نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو اس وقت جو آپ تاریخ کا دھارا مڑتا ہوا دیکھ رہے ہیں وہ اس یونی پولر ورلڈ کا خاتمہ ہو رہا ہے، اس طاقت کا خاتمہ ہو رہا ہے کہ جس میں طاقت صرف اور صرف امریکہ کے پاس ہے۔ جیسے رشیا نے یہ کہا کہ بیلنس آف پاور کی طرف دنیا جب واپس آ رہی ہے، تو یہ تاریخ ہے جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں۔ پائلٹ پکڑا گیا ہے ایران میں اور اس کو ریسکیو کرنے کے لیے امریکہ نے بلیک ہاک ہیلی کاپٹرز بھیجے ہیں، اس کے علاوہ دیگر ہیلی کاپٹرز ہیں وہ ان کی جانب سے بھیجے گئے، ایک پراپر ریسکیو مشن جو وہ بھیجا گیا ہے۔ لیکن کیا ہوا ہے؟ بلیک ہاک گر گیا، پہلا امریکی ہیلی کاپٹر اس جنگ کے اندر گر گیا ہے۔ جو بلیک ہاک انہوں نے بھیجے تھے، کم سے کم اس میں سے ایک ہیلی کاپٹر جو ہے وہ ایرانی ایئر ڈیفنس نے مار گرایا۔ یہ بہت بڑی حسیمت ہے اور یہ معاملہ بہت زیادہ سینسٹیو ہے، کیونکہ معاملات جب وہ تیزی کے ساتھ گراؤنڈ وار کی طرف جا سکتے ہیں۔ سیورل بلیک ہاک، اب یہ یعنی ایران کے سرکاری ذرائع سے یہ باتیں کنفرم ہو گئی ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تسنیم نیوز ایجنسی نے کنفرم کیا ہے کہ امریکہ نے بہت سارے بلیک ہاک ہیلی کاپٹر جو وہ بھیجے، اور C-130 جو ہرکولس ایئر کرافٹ ہے وہ بھیجا گیا ریسکیو مشنز کے لیے، لیکن یہ آپریشن برے طریقے سے فیل ہو گیا اور ہیلی کاپٹر جو ہے وہ انڈر اٹیک آئے، ایئر ڈیفنس نے ان کے اوپر جو اٹیک کیا اور وہ ریٹریٹ کرنے پر مجبور ہوئے، ہیلی کاپٹر جب وہاں سے وڈرا کرنے پر مجبور ہوئے، بٹ ون آف دا بلیک ہاک ہیلی کاپٹر جو ہے وہ وہاں پر گر چکا ہے۔ اب آپ ذرا اندازہ کریں، بلیک ہاک گر چکا ہے اور اس کے اندر بھی تو پائلٹس ہوں گے، ان کا کیا ہوا؟ یعنی پائلٹ کو ریسکیو کرنے آئے تھے اور مزید پائلٹس اس میں جاتے رہے اور بلیک ہاک جاتا رہا، اور اس کو کنفرم کیا ہے مہر نیوز ایجنسی نے۔ یعنی یہ وہ باتیں ہیں جو اس وقت کنفرم ذرائع سے سامنے آ رہی، ایرانی میڈیا جس کو جب وہ رپورٹ کر رہا ہے، تو یہ بہت بڑا واقعہ ہے اور بہت بڑا کرائسس پیدا ہو گیا امریکہ کے لیے کہ پائلٹ ایک گیا، اس کے پیچھے مزید مشن، اس میں مزید نقصان ہو رہا ہے۔ تو یعنی ہم ایک گراؤنڈ اٹیک کے جو خطرات ہیں اس کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ادھر ٹرمپ نے جب وہ $1.5 ٹریلین کا باقاعدہ جو بجٹ ہے وہ مانگا ہے کہ $1.5 ٹریلین ایک ایسے موقع پر جب امریکی اکانومی آلریڈی مشکلات کا شکار ہے، جب ان کا جو بجٹ ڈیفیسٹ ہے ایوری ایئر وہ ٹریلینز آف ڈالرز کے اندر جاتا چلا جا رہا ہے اور اس جنگ کے اثرات الگ سے ہیں، تو ان کو $1.5 ٹریلین چاہیے۔ کرنا کیا ہے اتنے بجٹ کا؟ تو دیٹ مینز کہ اس کے ذہن میں ہے کہ بھئی مزید جنگیں کرنی، اور جس طرح سے اکھاڑ پچھاڑ وائٹ ہاؤس میں، کیبنٹ میں اور پینٹاگن کے اندر کی جا رہی ہے، دیٹ مینز کہ ان کا ارادہ ہے کہ جو بھی نافرمانی کرے ان کے آرڈرز کی، اس کو ہٹا دیا جائے اور جو کرنا ہے وہ کر گزریں۔ 80 سے زیادہ جنرلز ہیں، عہدیدار ہیں جن کو پیٹ ہیسن جو فارغ کر چکا ہے۔ یہ دنیا کے لیے اچھی خبر نہیں ہے کہ جس میں کسی کے پاس اتنی سپریم اتھارٹی آ جائے، اور وہ بھی وہاں امریکہ میں جن کے پاس اتنی طاقت ہے، اور ایکٹیو وار کے اندر یہ وہاں پر سسٹم پیدا ہو جائے کہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے
اور ایسے لوگوں کے ہاتھ میں طاقت ہے جو ذہنی ان کی حالت کیا ہے اور ساتھ کریزی ریلیجیس آئیڈیالوجی رکھتے ہیں، اور جو امریکہ میں چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم ہے، کچھ اکاؤنٹبلٹی کا سسٹم ہے، اور جو اندر وائسز ہیں کہ بھئی یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے، وہ بھی فارغ ہو رہی ہیں، تو ان کے پاس سپریم اتھارٹی ہوگی کچھ بھی کرنے کی، تو یہ دنیا کے لیے اچھی خبر نہیں ہے۔ ریجن میں صورتحال بہت برے طریقے سے آؤٹ آف کنٹرول ہو رہی ہے، امریکہ کے ہاتھ سے معاملات نکل چکے ہیں، نکل رہے ہیں، اس لیے ان کی مزید ایگو جو ہے وہ ہرٹ ہونے والی ہے۔ ایران کا اس جنگ میں اپر ہینڈ ہے اور یہ جنگ ہر لحاظ سے ایک ڈیسائسو وار ہے۔ ابھی تو ہم اس جنگ کے ارلی سٹیجز میں ہیں، آج ہم یہ مزید کنفرم کر سکتے ہیں کہ یہ جنگ تو ارلی سٹیجز میں، ابھی اس نے لمبا چلنا ہے، مذاکرات کی باتیں وہ سب ایک ڈھکوسلا ہے۔ ابھی جو ولی ناصر ہیں، ولی ناصر جو ہیں یہ اوباما دور میں ان کے ایڈوائزر رہے ہیں اور یہ بہت بڑے تھنک ٹینک ہیں امریکہ کے۔ ولی ناصر نے کہا ہے کہ یہ جو نیگوسیشن کی گئی تھرو ڈیفرنٹ میڈیٹرز، جو کہ پاکستان، ترکی، مصر، جو کہ بڑے اخلاص کے ساتھ یہ میڈیشن کر رہے تھے، لیکن ادھر سے ایک جال تھا، سازش تھی، تاکہ جو نیگوشیٹر ہیں ایران میں ان کو باہر لایا جائے اور پھر ان کو اسیسنیٹ کیا جائے۔ تو وہاں سے جو ان کے فارن منسٹر اینڈ ایڈوائزر آف دا سپریم لیڈر جو نیگوسیشن کر رہے تھے ان کو اسیسنیٹ کر دیا گیا۔ تو یہ ولی ناصر جب وہ امریکہ سے بات کر رہے ہیں کہ یہ سازش تھی، تو اس لیے یہ جنگ جو ہے وہ لمبی چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، یہ ایک ڈیسائسو وار ہے ہر لحاظ سے۔ اور ٹرمپ کے جو بیانات ہیں یا ٹرمپ انتظامیہ کے بیانات ہیں وہ یہی ہیں کہ شارٹ وار ہے، کل بند ہو جائے گی، پرسوں بند ہو جائے گی، یہ سب ایک ڈھکوسلا ہے، کیونکہ وہ یہ تاثر دینا نہیں چاہتے ہیں کہ یہ ایک فار ایور وار ہے، وگرنہ امریکہ کے اندر ریاکشن اور طرح کا ہوگا۔ تو وہ ابھی جو ہے نا پبلک کو ٹھنڈا رکھنے کی جو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ بس آج کل میں جو وہ بند ہو جائے گی۔ جب لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ تو کئی سال چلنی ہے تو پھر کیا ہوگا۔ تو بات یہ ہے کہ ایران ڈومینیٹ کر رہا ہے۔ ہوا کیا ہے، فرانس کا پہلا ٹینکر جب وہ اسٹریٹ ہارمز پاس کیا ایران کی اجازت سے، فرانس نے وہاں پر کہا کہ ہم ویٹو کریں گے، فرانس نے سٹانس لیا ہے، میکرون نے تنقید کی اور اس جنگ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ کچھ حاصل نہیں ہوگا تھرو ملٹری فورس۔ فرانس کا پہلا بحری جہاز جو وہ گزرا ہے، اور اس کے ساتھ جاپان کا ٹینکر گزرا ہے، اور وہ LNG کیریئر تھا جو کہ گزرا ہے۔ یہ پہلا جاپان کا ہے اور ویسٹ کا پہلا یعنی فرانس کا وہ یہاں سے گزرا۔ یہ بڑا واقعہ ہے۔ امریکہ کے بڑے اتحادی جب وہ ایران کے ساتھ بات کر رہے ہیں، نیگوسیشنز کر رہے ہیں، ڈپلومیسی کر رہے ہیں اور پرمیشن کے ساتھ یہاں سے گزار رہے ہیں، تو ایران کی اتھارٹی کو وہ بھی تسلیم کر رہے ہیں۔ تو عربز کدھر جائیں گے مجھے بتائیے، جو ایران کے خلاف ریزولوشنز لے کر آ رہے ہیں۔ اس وقت جو بڑا واقعہ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ چائنا کھل کر سامنے آ گیا ہے۔ جو چائنا پچھلے کئی ہفتوں سے خاموش تھا، پچھلے 24 گھنٹوں میں دوسری مرتبہ چائنا نے یہ کہہ دیا ہے کہ ذمہ دار امریکہ اور اسرائیل ہیں اسٹریٹ آف ہارمز کے بند ہونے کے، اور جنگ رکوائی جائے تبھی اسٹریٹ آف ہارمز کھلے گا۔ چائنا نے پچھلے 24 گھنٹوں میں دوسری مرتبہ اپنی پوزیشن کلیئر کر دیا، اور ابھی سرجئی لیوروو نے بحرین کو ان کا نام لے کر جب وہ سٹیٹمنٹ جاری کی ہے، وہ جو بحرین قرارداد جب لے کر آ رہا تھا، تو یہاں پر ایک خاموشی ان میں چھائی ہوئی ہے اس وقت، ان پر جب وہ سختہ طاری ہے، کیونکہ دیکھیں امریکہ اس کی ملٹری پاور ایکسپوز ہو گئی، یورپ میں فرانس نے ایک سٹانس لے لیا، اور رشیا اور چائنا آ کر ایران کے ساتھ کھڑے ہو گئے، رشیا اور چائنا آ کر ایران کے ساتھ کھڑے ہو گئے کہ ایران پر ظلم ہوا ہے، ایران کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، اور ذمہ دار اسرائیل اور امریکہ ہیں۔ تو ان پر جب ایک سختہ طاری اس وقت ہے، ان کو اپنی اپروچ جب درست کرنی چاہیے۔ اس وقت عرب لیگ اور OIC کی جو خاموشی اور مجرمانہ خاموشی ہے، اس پر جب ان کو آواز اٹھانی چاہیے، اور اپنا دیکھیں ہزاروں معصوم لوگ مارے جا رہے ہیں، لبنان میں جو ظلم اس وقت ڈھایا جا رہا ہے، اتنی بدماشی کہ کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس دنیا میں آپ نے جینا ہے کہ جس میں بچوں کو مار دینا نارملائز ہے، جس میں لوگوں کو بھوک سے مار دینا نارملائز ہے۔ کیا اس اسرائیل کی اس دنیا میں رہنا چاہتے ہیں؟ یہ کب یہ کھڑے ہوں گے؟ اگر اتنے بڑے کرائسس میں، اتنے بڑے سانے میں یہ کھڑے نہیں ہو سکتے، یہ کب کھڑے ہوں گے؟ تو یہ مجرمانہ خاموشی جس وقت کی جا رہی ہے، اور اس کے اثرات یہ خود بھی بھگت رہے ہیں اور باقی دنیا بھی بھگت رہی۔ ترکی کے انٹیلیجنس چیف نے کہا کہ 8 بلین پیپل پلانٹ ارتھ کے پرائز پے کر رہے ہیں اور کریں گے صرف اسرائیل کی اس جنگ کی وجہ سے۔ تو اسرائیل کو نہیں روکنا اور قراردادیں لے کر آنی ہے ایران کے خلاف۔ تو یہ بڑا واقعہ ہے کہ چائنا رشیا پہلی بات کر رہا تھا، چائنا کھل کر 24 گھنٹوں میں دوسری مرتبہ آ گیا۔ اب اربوں کے پاس کیا آپشن ہے؟ ایران پر حملہ کریں گے، اور جس دن پاکستان نے جا کر ایران پر حملہ کیا نا، وہ قیامت سے پہلے آخری دن ہوگا۔
پاکستان کبھی اپنے برادر کنٹری ایران کے اوپر اٹیک نہیں کرے گا. پاکستان نے ہمیشہ اپنے نیشنل انٹرسٹ میں فیصلہ کیا ہے, اور یمن پر حملے کے لیے پاکستان پر بہت دباؤ تھا, پاکستان نے وہاں پر جا کر اٹیک نہیں کیا, ٹھیک ہے نا. اور ایک وزیر اعظم کی حکومت بھی جاتی رہی اور سعودی عربیہ ناراض بھی ہوا. پاکستان کبھی اٹیک نہیں کرے گا. چائنا کہہ رہا میں ایران کے ساتھ کھڑا ہوں, اور پاکستان جا کر ایران پر اٹیک کرے گا, اور ایران کے لوگ اس وقت پاکستان کے جھنڈے لے کر نکلے ہوئے ہیں اور شکریہ ادا کر رہے ہیں, تو پاکستان اس وقت جا کر ایران پر اٹیک کرے گا. جہاں پر امریکہ اور اسرائیل بربریت کر رہے ہیں, سفاکیت کر رہے ہیں, اور اپنی تمام تر پاور کے باوجود ایران کو سرنڈر نہیں کروا سکے, تو ان کے علاوہ جا کر ملٹریلی بھی اگر بات کریں تو کون جا کر ایران سے سرنڈر کروا سکتا ہے اگر امریکہ اور اسرائیل نہیں کروا سکے. تو اگر جس دن پاکستان نے جا کر ایران پر اٹیک کیا نا, وہ قیامت سے پہلے آخری دن ہوگا. پاکستان یہ کبھی بھی نہیں کرے گا. پاکستان جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے جنگ کو روکنے کی, ٹھیک ہے نا. ترکی کوشش کر رہا ہے, مصر کوشش کر رہا ہے, لیکن یہ اگر کوئی وہاں پر گلف میں بیٹھا ہوا کوئی سوچتا ہے نا کہ پاکستان ایسا کرے گا. ابھی آپ دیکھیے کہ پاکستان سے قرضہ مانگ لیا, یہ قرضہ ہمارا واپس کریں. آپ ذرا اندازہ کریں, ان کو صرف مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ پاکستان جو ہے وہ ذرا سعودی عربیہ کے قریب ہوا ہے, تو اب یہ کہہ رہا ہے ایران پر حملہ ہونا چاہیے. یہ کہہ رہا ہے کہ $1.2 ٹریلین کی انویسٹمنٹ ہم امریکہ میں کریں گے, اور پاکستان سے $2 بلین جب واپس مانگ رہے ہیں. ادھر ٹریلینز دے رہے ہیں, ادھر بلینز بھی. یعنی پاکستان کون سا کہہ رہا ہے کہ ہم واپس نہیں کریں گے. پاکستان نے تو کہا کہ رول اوور کر دیں, تھوڑا ٹائم دے دیں. نہیں, وہ کہہ رہے ہیں ابھی ہمیں واپس کریں, اگلے ہفتے واپس کریں. تو پاکستان نے فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے, ان کو جب واپس کریں گے تو ایک کرائسس بہرحال ہر طرف پیدا ہو رہا ہے, اور یہ اب تمام دنیا کے ممالک کے لیے اور ان کی گورنمنٹس کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے کہ انرجی کرائسس اور آئے گا, اس طرح کے اکنامک کرائسس اور آئیں گے, اس میں وہ کیسے سروائیو کریں گے. تو بہرحال دنیا کو اس وقت اس امر کی شدید ضرورت ہے کہ سب جب اسرائیل کے خلاف کھڑے ہو جائیں. اسی میں سب کے لیے امان ہے, اسی میں سب کے لیے خوشحالی ہے, اسی میں سب کی جو ہے نا بہتری ہے. اس سے ہٹ کر کوئی اپروچ جو لی جائے گی, تو رشیا اور چائنا ان کو وارن کر رہے ہیں, جو اس سے ہٹ کر کوئی اپروچ لے گا وہ اپنے لیے بھی خسارہ خریدے گا, اور دنیا کے لیے بھی, اس کے پیس کے اندر بھی کوئی کنٹریبیوشن جو وہ نہیں کر سکے گا, بلکہ صورتحال کو خرابی کی طرف دھکیلے گا. ابھی کویت میں واٹر ڈی سیلینیشن پلانٹ کے اوپر اٹیک ہوا ہے, ایران نے کہا ہے ہم نے نہیں کیا, ٹھیک ہے. تو ایک فالس فلیگ یہاں پر کروائے جا رہے ہیں اور لڑوانے کی جو وہ کوشش کی جا رہی ہے. تو گلف کنٹریز کو صحیح ڈائریکشن میں موو کرنے کی جو وہ ضرورت ہے, اور امید کرتے ہیں کہ وہ کریں گے. سعودی عربیہ اور قطر سے کافی امید کی جا سکتی ہے کہ وہ ایک رائٹ ڈائریکشن کے اندر اپنا اقدام جو وہ اٹھائیں گے. اچھا, اب مین وائل جو ہے وہ ایران نے ہائفا کے اوپر بڑے اٹیکس کیے ہیں, وہاں پر کافی زیادہ ڈیمیج جو وہ ہوا ہے, اور حزب اللہ کے حملے جاری ہیں. اور اسرائیل نے تسلیم کیا ہے حزب اللہ کو ہم ڈسارم نہیں کر سکتے. یہ اسرائیل کی جو اعتراف ہے وہ سامنے آ رہا ہے. اس کی بھی ہیڈ لائنز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, لیکن یہ والی ذرا دیکھیے. چائنا فیسز لمیٹڈ امپیکٹ فرام وار آن ایران ایز گلوبل رسک گرو. دنیا بھر میں کرائسس ہے, چائنا از دا کنٹری جو سب سے کم متاثر ہو رہا ہے, سب سے کم متاثر چائنا ہو رہا ہے. تو یہ چائنا کی جو ریزیلینس ہے اکانومی میں وہ زیادہ کھل کر سامنے آ رہی ہے, اس لیے دنیا کا جو کیپٹل ہے وہ فلو کر رہا ہے ٹورڈز چائنا. اس لیے فائنینشیل ٹائم نے لکھا ہے کہ چائنا کا سپر پاور سٹیٹس ہے وہ اور بڑھے گا. اچھا, آئی آر جی سی نے کنڈیم کیا ہے کویت پر جو ڈی سیلینیشن پلانٹ پر حملہ ہوا ہے. آئی آر جی سی نے کہا ہے کہ ہم نے نہیں کیا ہے, اور یہ فالس فلیگ ہے, اور ریجنل کنٹریز کو جو ہے نا بالکل الرٹ رہنا ہوگا اسرائیل کی سازشوں سے, جس کا مقصد آپس میں لڑوانا ہے. ادھر برطانیہ اور کویت کا آپس میں رابطہ ہوا ہے, اور برطانیہ اپنا جو ایئر ڈیفنس ہے وہ کویت میں ڈپلائی کرنے جا رہا ہے. سو کبھی یوکرین کو بلا رہے ہیں, کبھی یہ برطانیہ کو بلا رہے ہیں, کبھی اٹلی کو بلا رہے ہیں, کبھی امریکہ کو بلا رہے ہیں. تو بہرحال یہ اب برطانیہ ایئر ڈیفنس جب یہاں پر ڈپلائی کرنے جا رہا ہے. ایران نے جو تازہ ترین حملے کیے ہیں اس میں کویت, بحرین اور جارڈن, یہاں پر جو لاجسٹیکل سائٹس ہیں اور جو امریکن انفراسٹرکچر ہے اس کو نشانہ بنایا ہے. ایرانی میزائل بیراج سٹرائک ہائفا اینڈ ڈیمیج اینڈ انجریز رپورٹڈ. تباہی ہوئی ہے اور کیجویلٹیز وہاں پر جب رپورٹ ہو رہی ہیں. ملٹیپل جو لوکیشنز ہیں ہائفا میں, وہاں پر میزائل جا کر گرے ہیں, اور جو وہاں سے ویڈیو سامنے آ رہی ہے ایسٹ آف ہائفا میں کافی زیادہ ڈیمیج جو وہ ہوا ہے. جو سیٹلرز بھی اس ویڈیوز کو جو شیئر کر رہے ہیں کہ کافی زیادہ ڈیمیج جو وہاں پر ہوا ہے. اسی درمیان تازہ ترین نئے حملے جو ایران کی جانب سے ہوئے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ
پورے ملک میں جگہ جگہ پر سائرنز اس وقت بج رہے ہیں. ایران کی جانب سے مسلسل حملے جاری ہیں. وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہر وقت جو سائرنز ہیں وہاں پر بجتے رہیں. اچھا, ابھی ایران کے جو فارن منسٹری ہے اس کے اسپوکس پرسن نے یہ کہا ہے کہ ہمسایہ ممالک سے ڈرونز ہمارے اوپر لانچ ہو رہے ہیں اور وی ڈیمانڈ کلیریفیکیشن فرام ون آف دا 2 countries دیٹ آپریٹ دس ڈرون ان دا ریجن. تو ظاہر ہے انہوں نے نام نہیں لیا, لیکن وہ ظاہر ہے یو ای کی بات کر رہے ہوں گے اور کویت یا بحرین کی بات کر رہے ہوں گے. ڈرونز وہاں سے لانچ ہو رہے ہیں. تو یہ اب دیکھیں نا کتنی ڈینجرس بات ہے کہ اتنی بڑی بدماشی اور ظلم وہ کر رہے ہیں اور الٹا یہ ان کو اپنی ٹیریٹریز اور ایئر سپیس دے رہے ہیں. یہ بہرحال ایک بہت ہی افسوسناک لمحہ ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں. یہ اسرائیل کی سازش تھی کہ ان کو آپس میں لڑوایا جائے اور اسی کی طرف جب معاملات جا رہے ہیں اور یہ سمجھنے سے قاصر ہیں. تو ابھی یہ تازہ ترین ایران کی فارن منسٹری کہہ رہی ہے کہ یہاں سے ڈرونز ہمارے اوپر لانچ ہو رہے ہیں اور ہمیں یہ ریجنل کنٹری جو وہ کلیریفیکیشن دیں کہ یہ کیوں حصہ دار اس جنگ کے اندر بن رہے ہیں. تو یہ عجیب بات ہے کہ حملہ ایران پر ہوا ہے اور امریکہ اور اسرائیل بتائیں گے کہ ایران رسپونڈ کیسے کرے گا. یہ کیا سرکس ہے ویسے؟ مطلب ایران نے رسپونڈ کس انداز میں کرنا ہے یہ بھی وہ طے کریں گے. تو پھر تو ایران کر بیٹھا رسپونڈ. اچھا, ادھر امریکہ نے جو ڈپٹی پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو ہے ایران کا یونائٹڈ نیشن میں اس کو نکال دیا. تو یہ آپ دیکھیں یو این اور یہ سارے انسٹیٹیوشن جو کہ اچھے انسٹیٹیوشن ہیں, یہ انسانیت کا سرمایہ ہیں. بہرحال انہوں نے کوئی آئیڈیل کام نہیں کیا لیکن پھر بھی یہ اچھے انسٹیٹیوشنز ہیں, ان کو زیادہ افیکٹو ہونا چاہیے. لیکن اب یہ بالکل فارغ ہو رہے ہیں کہ ایران کے وہاں سے نمائندے کو ہی نکال دیا گیا. حالانکہ یہ جو رولز بنائے گئے تھے اس میں یہ لکھا گیا تھا کہ امریکہ کی جس سے بھی جنگ دشمنی ہوگی یو این کے حوالے سے وہ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرے گا. لیکن یو این سے ایران کے نمائندوں کو جب نکالا جا رہا ہے. اور ابھی ایران میں یونیورسٹی کے اوپر اٹیک ہوا ہے, ایک اور یونیورسٹی کے اوپر اٹیک ہوا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ ایران بہت جلد رسپونڈ کرنے جا رہا ہے. ایران کے صدر نے کہا ہے کہ انٹرنیشنل ایکشن ہونا چاہیے امریکہ اور اسرائیل کے اگریشن کے خلاف. انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہسپتالوں پر اور سکولز کے اوپر حملہ کرنا یہ وار کرائم نہیں ہے تو کیا ہے؟ اس طرح کی دھمکیاں دینا کہ ہم پتھر کے زمانے میں تمہیں واپس بھیج دیں گے, بریجز کے اوپر اٹیک کرنا یہ جنگی جرم نہیں تو اور کیا ہے؟ اور ایران نے یہ کہا ہے کہ آئی اے ای اے کی جو سائلنس ہے یہ مجرمانہ سائلنس ہے اور یہ خاموشی کا مطلب حصے دار بننا ہے, اس ظلم کے اندر حصے دار بننا ہے. اور آئی اے ای کی جو ریمیننگ کریڈیبلٹی تھی وہ بھی فارغ ہو رہی ہے. یمن کے اندر بڑے مظاہرے ہو رہے ہیں کس لیے؟ ایکسس آف ریزسٹنس کی سپورٹ میں. آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یمنی جو ہیں وہ اپنے آپ کو ریئل عربز کہتے ہیں ریئل عرب جو ہے نا وہ ہم ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اب آپ ذرا دیکھیے اسٹریٹ آف ہرمز میں کیا ہو رہا ہے. ایران کے پاس جو سب سے بڑا کارڈ ہے اور ایران کی جو اپر ہینڈ جس طرح سے انہوں نے اس جنگ میں حاصل کیا ہوا ہے پچھلے کئی ہفتوں سے. فرانس کے صدر میکرون وہ ساؤتھ کوریا کے دورے پر ہیں اور انہوں نے وہاں پر جو بات کی, اس سے پہلے بھی ان کے کچھ بیانات ہم نے آپ کے سامنے رکھے. ابھی جو تازہ ترین ان کی سٹیٹمنٹ آئی, انہوں نے کہا ہے کہ ملٹری مینز کے ذریعے ہم صورتحال کو فکس نہیں کر سکتے ہیں, بمباری کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ جو ہم نے عراق میں کیا, جو افغانستان میں کیا, جو لیبیا میں ہم نے کیا ہم وہاں پر کوئی ڈیلیور کر سکے؟ ہم کیا وہ وہاں پر کوئی بہتری لا سکے؟ آج تک نہیں لا سکے. ان ملکوں کا کیا نتیجہ نکلا؟ یہاں آپ کیا نتیجہ حاصل کر لیں گے؟ یہاں پر کیا بہتری جب وہ آ جائے گی؟ وہاں کے لوگوں کی رسپیکٹ کرنا سیکھو. اگر لوگوں کو کوئی گورنمنٹ پسند نہیں ہے تو یہ لوگ جانے اور گورنمنٹ جانے, تمہارا اس سے کیا لینا دینا ہے؟ ابھی بھی آپ اسرائیلی اور امریکی جو یہ ہیں عہدیدار ہیں ان کی آپ سٹیٹمنٹس دیکھیں, ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں ہم ایران کو آزادی دلوا رہے ہیں. ان کے اوپر, ان کے سروں کے اوپر بم پھوڑ کر ان کے عورتوں اور بچوں کو, ان کے پیرنٹس کو مار کر یہ آزادی دلوا رہے ہیں. ابھی بھی ان کی آپ باتیں سن لیں. دنیا کو اس زائنزم سے چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا. جیسے خالد مشعل نے پہلے بھی میں کئی دفعہ بیان کوٹ کر چکا ہوں, انہوں نے کہا کہ یہ زائنزم انٹرنیشنل مفادات کے اوپر خطرہ بن چکا ہے. آپ مجھے بتائیے کیا اس دنیا میں ہم نے رہنا ہے کہ جس میں بچوں کا مر جانا نارمل ہے, جس میں بھوک سے مر جانا نارمل ہے؟ اس دنیا میں رہنا ہے؟ اب ذرا اندازہ تو کریں. تو یہی کچھ تو اس وقت ہو رہا ہے. مطلب لیبنان میں مار دیے گئے ہزاروں لوگ, وہ نارمل ہے, کسی کے منہ سے ایک کنڈیمنیشن بھی نہیں نکلی ہے. ایران میں ہزاروں لوگ مارے جا رہے ہیں, کوئی ایک کنڈیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ نارمل ہے. کیا ایسی دنیا میں آپ رہنا چاہتے ہیں؟ تو فرانس لنکڈ جو پہلی ویسل ہے وہ یہاں سے نکلی ہے, یعنی میکرون فرانس نے ایک سٹانس لیا ہے
اور ادھر جاپان نے سٹانس لیا، جاپان کا LNG کیریئر بھی انہوں نے گزار دیا. یہ بہت وزڈم ہے، یہ انبلیویبل وزڈم ہے جس کا ایران مظاہرہ کر رہا ہے. وہ بتا رہے ہیں کہ بھائی ہم ایک ذمہ دار پاور ہیں، ہم نے سٹریٹ آف ہارمز بند کیا ہے تو امریکہ اور اسرائیل کے لیے کیا، باقی سب کے لیے کھلا ہوا ہے. جو نان ہاسٹائل ہے ہمارے لیے، جو امریکہ کا اور اسرائیل کا حصہ دار نہیں ہے، وہ اس کے لیے سٹریٹ آف ہارمز کھلا ہوا ہے. ذمہ دار پاور ہیں ہم، ان کی طرح نہیں ہے جنہوں نے وار آف چوائس ہے وہ چھیڑی. اور ان کو یہ سب خبردار کیا گیا تھا کہ انرجی کے اوپر، دنیا کی اکانومی کے اوپر کیا اثرات آئیں گے، امن کے اوپر کیا اثرات آئیں گے. اس سب کے باوجود انہوں نے یہ جنگ چھیڑی. اچھا، اب لیوروف کی ذرا جو سٹیٹمنٹ آ رہی ہے، بحرین کی جو ڈرافٹ ریزولوشن ہے ان لائکلی ٹو لیڈ اینی ڈیل، تو اس کا نتیجہ کوئی حل نہیں ہے. یعنی لیوروف نے بحرین کا نام لے کر کہا ہے کہ یہ جو آپ ریزولوشن لے کر آ رہے ہیں یہ فضول ہے، اور اس کا رزلٹ کسی بہتری کی شکل میں، کسی ڈیل، کسی معاہدے میں نہیں نکلنا ہے، اسٹریٹ آف ہارمز کے کھلنے میں نہیں نکلنا ہے، بلکہ یہ صورتحال کو مزید خراب کرے گی. اور اسٹریٹ آف ہارمز کے اندر صورتحال جو وہ مزید ایسکیلیٹ کر سکتی ہے. اور بائی انیبلنگ ملٹری ایکشن انڈر دا گائز آف ڈیفینسو میئرز، کہ آپ تو الٹا ایک کور فراہم کرنا چاہتے ہیں کہ یہاں پر ایک ایگریشن کیا جائے اور اسے ڈیفینس کا نام دیا جائے. یہ لیوروف نے بحرین کا نام لے کر سٹیٹمنٹ جاری کی ہے. تو یہ کیا سوچ ہے، یہ کیا اپروچ ہے اس اتنے بڑے سہانے کو دیکھنے کی کہ ایران کے خلاف ریزولوشن لے کر آنی. تو اب بڑی ان کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے کہ رشیا اور چائنا آ کر کھڑے ہو گئے ہیں اور ادھر فرانس کھڑا ہو گیا ہے. تو لیوروف، the United States needs to stop the combat operations against Iran, not talk about the problem of Strait of Hormuz. امریکہ اور اسرائیل اسٹریٹ آف ہارمز پرابلم کے بارے میں بات مت کریں، یہ سب سے پہلے اپنے حملے روکیں. یہ رشیا کی سٹیٹمنٹ ہے. تو یہ عرب یہ سٹیٹمنٹ دینے سے کیا یہ ان کے پاس یہ الفاظ کی ڈکشنری نہیں ہے؟ کیا OIC کے پاس، عرب لیگ کے پاس الفاظ کی یہ ڈکشنری نہیں ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹریٹ آف ہارمز کے پرابلم کی تم بات مت کرو. اب تمہیں بڑا اسٹریٹ آف ہارمز یاد آ رہا ہے، سب سے پہلے تم ایران پر اپنے حملے روکو. بھائی اسٹریٹ آف ہارمز کھلا ہوا ہے، فرانس کے بھی ٹینکر جا رہے ہیں، جاپان کے بھی جا رہے ہیں، پاکستان کے بھی جا رہے ہیں، چین اور رشیا کے بھی جا رہے ہیں، ملیشیا کے بھی جا رہے ہیں، انڈیا کے بھی جا رہے ہیں، تھائی لینڈ کے بھی جا رہے ہیں. تو جس نے یہ پرابلم کریٹ کی ہے اس کو روکا جائے. رشیا اسی کو مخاطب کر رہا ہے. اور رشیا کی اور مصر کی جب آپس میں بات ہوئی ہے اور دونوں نے کہا کہ امیڈیٹ سیزیشن آف ملٹری آپریشن ہونا چاہیے اور پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہونی چاہیے. اور رشیا کے فارن منسٹر نے یہ بھی وارن کیا ہے کہ نیٹو اور یورپی یونین کے اندر ایک بڑا کرائسس جو وہ پیدا ہو رہا ہے. حزب اللہ کے حوالے سے اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ ڈس آرمامنٹ جب وہ بڑا مشکل کام ہے، یہ ڈس آرمامنٹ جب نہیں ہوگا. پبلکلی جب یہ اٹیک کیا گیا، پبلکلی انہوں نے کہا کہ ہمارا مقصد حزب اللہ کو ڈسارم کرنا ہے، مکمل طور پر ختم کرنا ہے. آج کہہ رہے ہیں کہ ختم تو نہیں کیا جا سکتا، ڈسارم تو نہیں کیا جا سکتا. اسرائیلی سیٹلرز گرو انکریزنگلی فرسٹریٹڈ ود گورنمنٹ اوور حزب اللہ. یہ نہ کوئی اتنا بڑا بدماش ہے اور نہ کوئی اتنا یہ طاقتور ہے، اس سے نمٹا جا سکتا ہے، لیکن اس کی ریئل طاقت اس کے F-35 میں لا نہیں کرتی. F-35 تو دھول چٹا دیا نا ایران نے. جرالڈ فورڈ میں ان کی ریئل طاقت لا نہیں کرتی. ان کی ریئل طاقت لا کرتی ہے ایسی بزدلی میں، ڈیوائڈ اینڈ رول کے اندر، اور ایسی مجرمانہ خاموشی میں جہاں وہ جینوسائیڈ کرتے پھرتے ہیں اور یہ اپنی زبانیں اور آنکھ اور کان بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کی اصل طاقت یہاں پر لا کرتی. یہ سمجھتے ہیں کہ ایران کی مثال روک کر جو ہے وہ شاید ان کی جارڈن کی لیڈرشپ سمجھتی ہے کہ اس کی بادشاہتیں ہی ہیں نا، مسئلہ تو بادشاہتوں کا پھر آ جاتا ہے نا کہ ان کی بادشاہتیں چلتی رہیں، ملک تباہ ہو جائیں، لوگ مارے جائیں، بس ان کی بادشاہتیں جب چلتی رہیں. یہ انتہائی افسوسناک اپروچ ہے اور خطرناک. امید ہے کہ سعودی عربیہ جو آلریڈی بڑی وزڈم کے ساتھ فی الحال چل رہا ہے، ہوپس ہو کہ وہ اس سے بھی زیادہ بریو سٹانس ہے وہ لیں گے، اور قطر بریو سٹانس ہے وہ لے گا، اور ٹرکی اور پاکستان تو ظاہر ہے کہ وہ اپنی ایک واضح پوزیشن کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، واضح پوزیشن کے ساتھ کہ ایران پر اٹیک ہوا اور ایران نے کہ اس اٹیک کی کنڈیمنیشن پاکستان نے کی، اور ایران کے تمام لیڈرشپ سے پاکستان کا شکریہ ادا کیا گیا ہے. یہ اس وقت کی تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. اپنی رائے سے روگا کریں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.